آه، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عظمت و کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، بالخصوص امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مجتبی احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علیہ۔ قابل قدر بزرگوں، پیارے نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور انتہائی قابل صد تکریم اسلامی ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبات میں خود پسندی، اپنی ذات پر پراؤڈ کرنا، اپنے مقابلے میں دوسروں کو اور دوسروں کی صلاحیتوں اور نیکیوں کو حقیر جاننا، اس برائی کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں خود پسندی سے بچنے کے دو اسباب ہم نے ذکر کیے۔ پہلا سبب اور پہلا علاج خود پسندی سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ہمیں اعتراف ہونا چاہیے۔ ہم یہ جو کہتے ہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو کچھ بھی اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کی طاقت اور اس کی قوت کے سوا کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے، لہذا اسی پر یقین اور اعتبار کرتے ہوئے ہمیں ہر ایک نعمت پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنا چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، انشاء اللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چیز ہماری گم جائے، کوئی چیز ہماری ضائع ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کے لیے، ہماری توحید کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں، روز مرہ کی زندگی میں بولے جانے والے بہترین ہلکے، زبان پر ہلکے بولنے کے اعتبار سے مگر اثر کے اعتبار سے انتہائی پر اثر الفاظ ہیں یہ۔ جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں شاید اوپر اگر فین چل رہے ہوں تو برائے مہربانی اس کو بند کر دیجئے تاکہ بجلی کا جو نظم ہے وہ برابر چلتا رہے۔ تو جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بلا تفریق مذہب کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، ہر کوئی انشاء اللہ اور ماشاء اللہ کے اثر کو جانتا ہے کہ ان الفاظ کی تاثیر کیا ہے۔ مسلمان ہی نہیں، دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلمین
جبکہ وہ انشاءاللہ کے معنی کو نہیں جانتے اور نہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ وہ ماشاءاللہ کے معنی کو نہیں جانتے اور نہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ کہتے ہیں، جب بھی وہ اپنی کسی صلاحیت کا ذکر کرتے ہیں، اپنی کسی قابلیت کا ذکر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ صرف اس کے ظاہری اثر کو جانتے ہیں کہ ہم اگر ان کو اپنی باتوں میں، اگر اپنی گفتگو میں اگر ہم ان الفاظوں کو استعمال کریں گے تو ان الفاظوں کے ذریعے سے ہماری بات میں وزن پیدا ہوگا۔ تو بہرحال جہاں یہ الفاظ باتوں میں وزن پیدا کرتے ہیں، وہیں انسان کو ایمانی خرابیوں سے دور کر کے اللہ رب العالمین پر توکل کو مضبوط کرتے ہیں، توحید کو مضبوط کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر کوئی بہتر کام اگر ہم سے ہو گیا، کوئی نعمت ہمیں یاد آ گئی، ہم سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے۔ کوئی کام کا ارادہ کرنا ہوا، انشاءاللہ کہیں گے۔ اپنی کسی قابلیت کا یا اپنی کسی نعمت کا اگر تذکرہ کرنا ہوا تو ماشاءاللہ کہیں گے، جی انشاءاللہ کہیں گے، انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ تو یہ جو چیز ہے، پہلی چیز جو انسان کو دلی برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے، اگر انسان کے اندر اعتراف نعمت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اپنی نیکیوں اور اپنے اعمال صالحہ کے رد ہو جانے کا ڈر اور خوف یہ بھی ہمارے دل میں ہو۔ بہرحال اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری چیز کہ ہمیشہ اپنی نیکیوں، اپنی عبادتوں، اپنے اعمال کو ہمیشہ کمتر سمجھنا، کمزور سمجھنا، ناقص سمجھنا، اور یہ خیال کرنا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس عمل کو جس طرح سے کرنے کا حکم دیا تھا، جس اخلاص کے ساتھ، جس انٹینشن کے ساتھ اور جس توجہ کے ساتھ اور جس عمل کے ذریعے سے ہمیں اس کام کو انجام دینے کا حکم دیا تھا، کما حقہ ہم نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری نہیں کی، اس میں کوتاہی رہی، یہ اس معیار تک کے نہیں پہنچ پایا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو عبادت کے جو طریقے سکھلائے ہیں، ان میں عظیم ترین عبادت کون سی ہے؟ وہ ہے نماز۔ عظیم ترین عبادت نماز ہے، جس میں پاکی کی ضرورت ہے، جس میں زیادہ انٹینشن کی ضرورت ہے، جس میں زیادہ صلاحیت کی ضرورت ہے، جس میں زیادہ صحت کی ضرورت ہے، زیادہ تندرستی کی ضرورت ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، کبھی کھڑے رہتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی جلسہ کرتا ہے، کبھی قومہ کرتا ہے، قاعدہ کرتا ہے۔ اتنی کوششوں اور اتنی جد و جہد کے بعد اسے سکھلایا گیا ہے کہ وہ جب نماز پڑھ کر کے سلام پھیرے تو اپنی عبادتوں کو بڑا نہ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ بیٹھے، وہ یہ کہے اللہ اکبر، سلام پھیر کر کے فوراً کیا کہے؟ بآواز بلند اللہ اکبر، کہ میں عبادت کر کے میں بڑا نہیں ہوا، میں عبادت کیا میری عبادت بڑی نہیں ہوئی، اللہ اکبر۔ بڑا کون ہے؟ بڑا رب کریم ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 مرتبے اللہ رب العالمین سے استغفار کرے تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس نے یہ جو عبادت کی ہے اس میں کمی رہی ہے، کوتاہی رہی ہے، اپنی عبادت کو میں اس معیار تک نہیں پہنچا سکا جس کا مطالبہ رب کریم نے مجھ سے کیا ہے، لہٰذا اپنے اس جرم اور اس کوتاہی پر میں اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ اور یہی صرف عام انسانوں کو نہیں
بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام بندوں کو یہ تعلیم دی۔ لہذا اللہ رب العالمین کے دو پیامبر، اللہ رب العالمین کے دو پیامبر، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ اکبر، ایک اللہ کا نبی ہے خلیل اللہ اور ایک اللہ کا نبی ہے ذبیح اللہ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو، دونوں باپ بیٹوں کو توحید کا پہلا مرکز بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گھروں کی تعمیر، اپنے گھروں کی خدمت کا موقع، اور اللہ رب العالمین اپنے گھروں کی تعمیر اور اپنے گھروں کی خدمت کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو نہیں دیتا۔ جو اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے نزدیک جو پاک باز ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے نزدیک پہلے ہی مقبول ہوتے ہیں، رب کریم ان لوگوں کو اپنے گھر کی تعمیرات کے لیے، اپنے گھر کی خدمتوں کے لیے اللہ رب العالمین چنتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی طرح کی آزمائشوں میں جو ہے کامیاب ہو کر کے خلیل اللہ کا لقب پا چکے تھے۔ اسی طرح سے ان کا نوجوان بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو کر کے اللہ رب العالمین کی یہاں اپنی قربانی کو مقبولیت کا شرف پا کر کے ذبیح اللہ کے لقب سے ملقب ہو چکے تھے۔ تو بیت اللہ کی تعمیر کرنے والا ایک اللہ کا نبی خلیل اللہ ہے اور دوسرا اللہ کا نبی ذبیح اللہ ہے۔ جب یہ اللہ رب العالمین کے مکان کی تعمیر کر چکے، جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ عظیم کام تھا، یہ عظیم کام تھا، دنیا میں توحید کا مرکز قائم کرنا، جس پر ساری انسانیت کے قیام کا مدار ہو، جس میں دنیا کے قیام کا مدار ہو، ایسا گھر کہ جو جس وقت تک دنیا میں باقی رہے گا، دنیا باقی رہے گی، انسانیت باقی رہے گی، ایمان باقی رہے گا۔ جس دن بیت اللہ سرزمین سے ختم کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، یہ دنیا کی تاریخ ختم ہو جائے گی، انسانیت ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایسے مکان کی تعمیر کی، اتنا عظیم کام انجام دیا، لیکن اس عظیم کام کو جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا تو دیکھیے کیا کہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا، اپنے عمل، اپنی محنت اور اپنی کوشش کے ناقص ہونے کا اظہار کیا، کہا اے ہمارے رب تقبل منا، ہم نے یہ جو چھوٹی سی کوشش کی ہے تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو یہ ہمیں قرآن، احادیث سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی نیکیوں کو کمزور، کمتر اور معمولی سمجھنا چاہیے دوسروں کے مقابلے میں۔ اپنی نیکیوں کو معمولی سمجھنا چاہیے، دوسروں کی نیکیوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم دوسروں کی نیکیوں کو بڑا سمجھیں، اپنی نیکیوں کو چھوٹا سمجھیں۔ ہم دوسروں کے گناہوں کو چھوٹا سمجھیں اور اپنے گناہ کو بڑا سمجھیں۔ یہ مزاج، یہ طبیعت ہمیں خود پسندی جیسی مہلک بیماری سے بچا سکتی ہے۔ چوتھی چیز ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا۔ خود پسندی سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ اور خود پسندی سے نکلنے کا ایک عظیم علاج یہ ہے کہ ہم
اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا لگے کہ تمہارے اپنے اعمال پر خود پسندی حملہ آور ہونے والی ہے، کہ تم اپنے اعمال کو بڑا سمجھنے والے ہو دوسروں کے اعمال کے مقابلے میں، تو تم اپنے نفس کا جائزہ لو۔ تم اس بات کا جائزہ لو کہ یہ جو عمل تم نے کیا ہے، یہ عمل تم نے کیوں کیا ہے، کس ذات کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اور یہ عمل جو تم نے کیا ہے کس نعمت کو پانے کے لیے کیا ہے، یا یہ عمل جو تم نے کیا ہے کس عذاب سے بچنے کے لیے کیا ہے۔ جس دن تمہاری نظر ان تین باتوں پر پڑ گئی، جس دن تم نے اپنے اعمال کا، اپنے نفس کا، اپنی نیتوں کا محاسبہ کر لیا ان تین معیارات پر کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے کس ذات کے لیے کیا ہے، یہ جو عمل کیا ہے کس نعمت کو پانے کے لیے کیا ہے، یہ جو عمل کیا ہے کس سزا یا کس عذاب سے بچنے کے لیے کیا ہے، بس تمہارے اندر سے خود پسندی نکل جائے گی۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ خود پسندی سے بچنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے گریبان پر جھانکیں، اپنی برائیوں کو تلاش کریں، دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھیں اور اپنی برائیوں پر نظر رکھیں۔ بہادر شاہ ظفر نے ایک بہت بہترین شعر کہا، اس نے اتنا بہترین شعر کہا، یہ قابل مبارکباد نہیں ہے، لیکن بحیثیت بادشاہ، اللہ اکبر، بحیثیت بادشاہ اس نے یہ کہا کہ نہ تھی حال کی ہمیں جب اپنے خبر، نہ تھی حال کی ہمیں جب اپنے خبر، ہم دیکھ رہے تھے اوروں کے عیب و ہنر۔ نہ تھی حال کی ہمیں جب اپنے خبر، ہم دیکھ رہے تھے اوروں کے عیب و ہنر، اور پڑی جب اپنی برائی پر نظر، پڑی جب اپنی برائی پر نظر، تو نگاہ ہمیں کوئی برا نہ رہا۔ جب تک ہماری اپنی برائی، اپنے دامن کے کالے دھبوں پر جب تک ہماری نگاہ نہیں گئی، دوسروں کا دامن ہمیں داغدار نظر آیا، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے، لیکن جب ہم نے اپنی برائیوں کو، اپنے نفس کا، اپنے دل کا، اپنی ذات کا جائزہ لے کر کے جب ہم نے اپنی طبیعت کو جان لیا، تو جو برے لوگ تھے ہماری نگاہ میں، پھر وہ ہمارے نزدیک برے نہیں رہے۔ یہ ایک عظیم بادشاہ، بحیثیت بادشاہ، جبکہ بادشاہوں کے خود پسندی میں مبتلا ہونے کے امکانات عام انسان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ تو چوتھی چیز ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی برائیوں پر نظر رکھیں، دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھیں، اس طرح ہم لوگوں کی عزت کر پائیں گے اور اپنی اصلاح کر پائیں گے۔ ہم نے اگر اس کا الٹا کیا، لوگوں کی برائیوں پر نظر رکھی اور اپنی نیکیاں ہی ہمیں یاد رہیں، تو اس طرح دنیا میں ہر کوئی ہمیں انسان برا نظر آئے گا اور ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین کے نزدیک پھر ہماری مچھر کے پر سے بھی زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ پانچویں چیز،
تواضع اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا، انکساری اور تواضع۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے، حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اوحى الی ان تواضعوا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر یہ وحی کی ہے کہ میں تمہیں اس بات کا حکم دوں ان تواضعوا، کہ تم عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، انکساری اپنے اندر پیدا کرو، لوگوں کے لیے ایک جھکاؤ پیدا کرو، اپنے آپ کو بڑے بولوں سے اور تکبر کی طبیعت سے، گھمنڈ اور غرور کی طبیعت سے لوگوں کی ذات پر اپنی ذات کو ترجیح دینے سے بچو، عاجزی انکساری اختیار کرو۔ ان اللہ تعالی اوحى الی ان تواضعوا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دوں کہ تم تواضع اختیار کرو، حتی لا یبغی احد علی احد، کتنی تواضع اختیار کرو، اتنی کہ پھر تم میں سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اتنی تواضع اختیار کرو، تم اپنی نیکیوں، اپنے ایمان کو لوگوں سے بڑا نہ سمجھو کہ تم لوگوں کے ایمان کو اپنے سے کم جان کر کے ان پر ظلم کرنے لگ جاؤ، ہے نا؟ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ کسی کی عبادتوں کو چھوڑیے، کسی کے مذہب کی بنیاد پر، انسان مذہب کی بنیاد پر بھی انکساری سے ہی لوگوں کے ساتھ پیش آئے، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، لوگوں کو حق کی دعوت دینا، یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اپنے ایمان کو لے کر، اپنے اعمال کو لے کر کے انکساری یہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ تو کہا کہ حتی لا یبغی احد علی احد، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، نہ انسان اتنی زیادہ عاجزی اختیار بھی نہ کرے کہ وہ اپنی ذات پر ظلم کرنے لگ جائے، کہ اپنے آپ کو ہی حقیر اور گرا ہوا سمجھے، ایسا بھی نہ ہو، نہ اپنی ذات پر ظلم کرے اور نہ کسی اور پر ظلم کرے، اس قدر لا یبغی احد علی احد ولا یفخر احد علی احد، اور اتنی عاجزی اور انکساری اختیار کرو کہ تمہارے اندر سے ایک دوسرے کے لیے فخر کرنے والی عادت ختم ہو جائے، یہ بات ہی ختم ہو جائے کہ تمہارے اندر ظلم باقی نہ رہے اور فخر باقی نہ رہے، یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ کتاب کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، صحابی رسول عبیدہ، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور پھر زمان رسالت نے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا امین الامہ، کہ میری امت کا سب سے بڑا امین آدمی ہے، سبحان اللہ، جس کا معیار خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ مقام اور یہ مرتبہ بیان کیا، وہیں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ لا یفخر احد علی احد، کہ تم میں کوئی ایک دوسرے پر فخر کرنے والا باقی نہ رہے۔
ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ یہ نماز پڑھائے، نماز پڑھا کر کے جب فارغ ہوئے، سلام پھیر کر کے جب لوگوں کی طرف رخ کیا تو کہا کہ لوگوں، پوری نماز شیطان مجھ پر سوار رہا۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، ایسا کیا ہوا؟ آپ صحابی رسول ہیں، ایسا کیا ہوا کہ پوری نماز شیطان آپ پر سوار رہا؟ کہا کہ نماز میں مسلسل مجھے یہ خیال آتے رہا، چونکہ میں امامت کر رہا ہوں اور سارے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لہٰذا میں پیچھے نماز پڑھنے والوں میں زیادہ بہتر ہوں۔ اللہ اکبر! صحابی رسول ہیں، امامت کرا رہے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، زبان رسالت نے امین الامہ کہا، امت کا سب سے زیادہ امین آدمی جس کے اندر امانت کا معیار یہ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ شیطان پوری نماز مجھ پر سوار رہا اور میرے ذہن میں یہ خیال آتا رہا کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بہتر آدمی میں ہوں، تبھی ان کی امامت کرا رہا ہوں، لہٰذا آج سے میں کبھی بھی امامت نہیں کراؤں گا۔ یہ صحابی رسول کا عمل دیکھیے، خود پسندی، فخر، بڑے پن سے کس قدر حساس تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت نہیں کرائی۔ کیا امامت کرانا گناہ ہے؟ نہیں، لیکن جہاں جس عمل کو لے کر کے، جہاں جس چیز کو لے کر کے اگر ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے، ہمیں فوراً وہاں رک کر کے اس برائی کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ وہیں رک جانا چاہیے۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اب اسی طرح سے واقعات بے شمار ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت ہی ایسے کی۔ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے جا رہے ہیں، کچھ دور چلنے کے بعد دیکھا کہ کچھ مسکین لوگ زمین پر بیٹھ کر کے روکھی سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ نواسۂ رسول، جنت کے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، کیا ہی عظیم بات ہوگی اور کیا ہی بہتر ہوگا کہ یہ ہمارے مہمان ہو جائیں اور ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ مسکین لوگ ہیں، زمین میں بیٹھ کر کیا کھا رہے ہیں؟ سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ جب حضرت حسین قریب آئے، انہیں دعوت دی، انہوں نے دعوت کو قبول کیا اور ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ ان کے ساتھی حیرت سے دیکھ رہے تھے اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس حیرانی کا جواب اس آیت کریمہ سے دے رہے تھے، ان اللہ لا يحب المتکبرین۔ اللہ اکبر! ان اللہ لا يحب المتکبرین، کہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہم ان اسلاف کی نسلیں ہیں جنہوں نے کسی غریب کی دعوت کو ٹھکرا دینا بھی خود پسندی میں اور فخر میں اور تکبر میں شامل کیا۔ بہرحال ایک آخری بات، چھٹویں بات یہ ہے اور آخری بات اس موضوع کی، کہ ہمیشہ ہمیں اپنی زندگی، اپنی نعمتوں کی زندگی کے خاتمے کا یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن ہم ہیں، ایک دن نہیں رہیں گے، ساری صلاحیتیں ہماری ختم ہو جائیں گی، ساری قابلیتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ نعمتیں جن پر ہم اترا رہے ہیں،
آج ہیں کل نہیں ہیں، یہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ آج ہم اچھے سے بہت لچھے دار باتیں کر لے رہے ہیں، بہت لفاظیاں ہانک رہے ہیں، ہماری زبان لڑکھڑا نہیں رہی ہے، اس میں بڑی قوت ہے، طاقت ہے، لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ہماری نگاہیں جو دور تک کا نظارہ کر رہی ہیں یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ ہمارے جسموں کی طاقت و توانائی یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ ہمارا تیز تراٹ دماغ اور اس کی صلاحیتیں یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اے اللہ میں تجھ سے نعمتوں کے چھن جانے سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب ہم یہ دعا کرتے رہیں گے ہمیں احساس رہے گا کہ گرچہ یہ جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے یہ اس میں کل اختیار ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، جب تک کہ وہ ہمارے پاس رکھے تو ہمیں پناہ مانگنا چاہیے۔ من زوال نعمتک، اس بات سے کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی یہ نعمت ہم سے چھن جائے، وتحول عافیتک، اور اللہ نے جو ہمیں عافیت دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، راحت و سکون کے بے انتہا ساز و سامان دیے ہیں، عافیت اور راحت اور چین و قرار کے اللہ نے جو ہمیں اسباب دیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے چھن جائیں اور ہماری زندگی بے چینی اور بے قراری میں آ جائے۔ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نَقْمَتِكَ، اور اللہ رب العالمین سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے کہ ہماری کوئی بدعملی ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لے لیں۔ وَجَمِيعَ سَقَطِكَ، اور ہر طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ہمیں اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بری اور مہلک بیماری سے رب العالمین ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارے دلوں میں کہیں بھی کسی بھی معیار کی کسی بھی مقدار میں اگر خود پسندی جیسی بیماری اگر پل رہی ہے، رب العالمین تو اسے دفع کر دے، اور ہمارے دل کو، ہمارے ایمان و یقین کو خود پسندی جیسی بیماری سے رب العالمین تو پاک کر دے۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار اور پریشان حال ہیں، رب العالمین ان کی بیماری کو دور فرما دے، ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، جو مقروض ہیں رب العالمین ان کی ادائیگی قرض میں سہولتیں عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے ساتھ دنیا میں رکھ اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین۔